بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 دسمبر 2021 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، کیونکہ سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں ملیں گی آپ کو یہاں پر۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ الیکٹریکل کیبل چوری میں ملوث مزید 3 پاکستانی گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض ریجن میں پولیس نے 3 غیر ملکیوں کو بجلی کے کیبل چرانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ پولیس ٹیم نے 3 پاکستانیوں کو الیکٹریکل کیبل چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے کیبل زیر تعمیر عمارت سے چرائے تھے۔ ملزمان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں تحقیقات اور استغاثہ کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ پروسیکیوشن سے ملزمان کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیس فوجداری عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان نے زیر تعمیر عمارت سے کیبل اور الیکٹریکل مین سوئچ کے علاوہ بجلی کی دیگر چیزیں بھی چرائیں، جو کنسٹرکشن کے استعمال میں وہ استعمال کی جانی تھی، اور واضح رہے کہ بعض عمارتوں کے مالکان کی جانب سے زیر تعمیر عمارتوں میں لگائے جانے والے کیبل محفوظ طریقے سے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ غلط ٹریفک چلان نے سعودی شہری کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ایک سعودی شہری جو ٹریفک سگنل ہے وہ توڑنے کا چلان دے کر پریشان ہو گیا۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ اس شہر میں وہ گئے ہی نہیں جہاں کا چلان موصول ہوا۔ شہری نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر شکایت بھی درج کرا دی۔ عاجل نیوز کے مطابق حائل شہر میں مقیم ایک سعودی شہری نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر شکایت کی کہ ان کو ٹریفک سگنل خلاف ورزی کا چلان موصول ہوا ہے، مگر وہ الحفوف شہر کا ہے جہاں وہ کبھی گئے ہی نہیں۔ شہری کی جانب سے مزید کہا گیا تھا کہ ٹریفک چلان کے خلاف کمپلین کی، مگر اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس صورت میں کیا کروں جبکہ میں نے نہ تو خلاف ورزی کی، نہ ہی ان دنوں میں اس شہر میں تھا جہاں کا چلان ملا۔ شکایت کا جواب دیتے ہوئے محکمہ ٹریفک کا کہنا تھا کہ آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے ہونے والے چلان پر اعتراض دائر کرنے کے لیے ایڈوانس میں اپائنٹمنٹ حاصل کر کے محکمہ ٹریفک سے رجوع کریں، جہاں معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد اعتراض پر ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے، سعودی عرب کے تمام شہروں میں ٹریفک نظام کو مؤثر اور مضبوط کرنے کے لیے آٹومیٹک چلان سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ کیے جانے والا چلان خلاف ورزی کے مرتکب گاڑی کے مالک کو موبائل پر بھیج دیا جاتا ہے۔ چلان سسٹم گاڑی کے نمبر پلیٹ کو ریکارڈ کر کے اس کے ذریعے خلاف ورزی کی اطلاع گاڑی کے مالک کو کرتا ہے۔ خیال رہے، ٹریفک قانون کے تحت سگنل کی خلاف ورزی پر 3000 ریال کا چلان کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو منتقل کرنے والا سعودی شہری گرفتار۔ اسیر ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 3 غیر ملکیوں کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی کو حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی AFP کے مطابق اسیر ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا جو اپنی گاڑی میں سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 3 اردنی باشندوں کو دوسرے شہر منتقل کر رہا تھا۔ پولیس ٹیم نے 4 لوگوں کو حراست میں لے لیا اور ان کو ڈیپوٹیشن سینٹر بھجوا دیا، جبکہ غیر قانونی افراد کو نقل و حمل سہولت فراہم کرنے والے سعودی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ہیلتھ انشورنس کمپنیاں 30 منٹ کے اندر جواب دینے کی پابند ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی ہیلتھ انشورنس کے کونسل اس کے مطابق میڈیکل انشورنس کمپنیاں ہیں 30 منٹ ہے اس کے اندر ہسپتالوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواست پر جواب دینے کی پابند ہیں۔ 60 منٹ جو گزرنے کے باوجود بھی اگر جواب نہ ملے تو اسے اپروو شمار کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں میڈیکل انشورنس کارڈ جو رکھتے ہیں لوگ، ان کے جو شہری ہیں یا مقیم غیر ملکی ہیں، ان کو علاج کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے انشورنس کمپنیوں کی جانب سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے اپروول ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ بعض اوقات انشورنس کمپنیوں کی طرف سے جواب دینے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس کے باعث مریض کو نہ صرف انتظار کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض حالات میں تاخیر کی وجہ سے اس کی حالت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے انشورنس کمپنیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہسپتالوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواست پر فوری طور پر جواب دیا جائے۔ کونسل نے کہا کہ انشورنس کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ 30 منٹ کے اندر ہسپتالوں کو منظوری یا نامنظوری کا جواب دیں اور وضاحت طلب کریں۔ کونسل نے کہا کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے جواب موصول ہونے میں 60 منٹ سے زیادہ دیر ہو جائے تو یہ آٹومیٹک اپروول شمار کیا جائے گا۔ اس صورت میں ہسپتال مریض کو علاج کے معالجے کی سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ کونسل نے بتایا کہ ہیلتھ انشورنس کے ضوابط کے مطابق انشورنس کارڈ کے حامل جو آؤٹ پیشنٹ کو اس صورت میں انشورنس کمپنی سے اپروول لینا ہوگی جب علاج پر 500 ریال سے زیادہ کا خرچہ آ رہا ہو، یا مریض کو ہسپتال میں داخل کرنا ہو، یا پھر آپریشن کی ضرورت ہو۔ کونسل نے کہا ایمرجنسی میں مریض کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے انشورنس سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
فضائی مسافروں کو دوران سفر کون سی سہولیات کی فراہمی لازمی ہے؟ کورونا وبا کے باعث دنیا بھر میں فضائی سفر پر عائد کی جانے والی پابندیاں اب اٹھائی جا رہی ہیں اور آمد و رفت بحال ہو رہی ہے، جس کے بعد ان تمام لوگوں نے ایک مرتبہ پھر سفر کا آغاز کر دیا ہے جو پہلے اس کو ملتوی کیے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایئرپورٹس پر رش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور فلائٹس کے شیڈول بھی تبدیل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو معمول سے زیادہ وقت ایئرپورٹس پر گزارنا پڑ رہا ہے اور وہاں انہیں مختلف سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسافر فضائی سفر کے لیے ٹکٹ کی جو قیمت ادا کرتے ہیں، اس کے بدلے ایئرپورٹ پر مسافروں کو کئی سہولیات اور سروسز اور حق حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق کے تحت ہر ملک اپنے قوانین کے مطابق ایئرپورٹس پر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ تاہم بین الاقوامی سول ایویشن آرگنائزیشن نے بھی کچھ قوانین بنا رکھے ہیں جس کے تحت تمام ایئرپورٹس پر مسافروں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی پابندی ہے۔ پاکستان کے سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی کا کام ایئرپورٹس پر انفراسٹرکچر کو فعال رکھنا اور سیکیورٹی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافروں کو دستیاب حقوق 1999 کے مونٹریال کنونشن کے تحت دیے جاتے ہیں، جس کے مطابق سول ایویشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بطور ریگولیٹر اپنی اور ایئر لائن کی طرف سے بھی مسافروں کو میسر ہونے والی سہولیات کو جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنائیں۔ تمام ایئر لائنز بین الاقوامی ہوں یا مقامی ہوں، پرواز میں 4 گھنٹے سے زیادہ دیر ہونے کی صورت میں مسافروں کو وقت کے حساب سے ناشتہ، لنچ اور ڈنر فراہم کرنے کی پابند ہیں، جبکہ ٹیلی فون اور رات کی صورت میں رہائش فراہم کرنے کی بھی پابند ہیں۔ 5 گھنٹے سے زیادہ دیر ہونے کی صورت میں مسافر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنا مکمل ٹکٹ ریفنڈ کرا سکے، جبکہ ٹرانزٹ فلائٹ کی صورت میں مسافر کو بقیہ سفر کا ٹکٹ فضائی کمپنی دینے کی پابند ہے۔ فلائٹ کینسل ہونے کی صورت میں ایئر لائن مسافر کو ٹکٹ ریفنڈ یا متبادل فلائٹ دینے کی پابند ہے۔ مسافروں کے سامان میں کسی قسم کے نقصان کی صورت میں ایئر لائن معاوضہ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معذور افراد کے لیے ایئرپورٹ پر ویل چیئرز، پارکنگ اور دیگر ضروری سہولیات دینا بھی فضائی کمپنی اور ایئرپورٹ ٹرمینلز کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ سہولیات فراہم نہ کرنے کی صورت میں سول ایویشن کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ اکنامک ریگولیشنز کے پاس کمپلین کی جا سکتی ہے، جبکہ سول ایویشن تحقیقات کرنے کے بعد جرمانہ عائد کرنے کا حق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ مسافروں کے حقوق کی خلاف ورزی کی صورت میں ایئر لائن کو پہلی بار 20 سے 30 ہزار اور دوسری بار 40 سے 60 ہزار اور تیسری مرتبہ خلاف ورزی کی صورت میں 60 ہزار سے 1 لاکھ روپے تک کے جرمانے کا اختیار رکھتا ہے۔ افرادی قوت کی درآمد کیوں مہنگی ہو گئی؟ نئی شرائط کیا ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت کے مطابق ریکروٹنگ ایجنسیوں اور کمپنیوں کی فیسوں کی نگرانی شروع ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اطمینان مقامی شہریوں کی ان شکایات پر کیا گیا جن میں کہا گیا تھا کہ ریکروٹنگ کمپنیاں اور ایجنسیاں افرادی قوت کی درآمد کے لیے منہ مانگے پیسے مانگتی ہیں۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق جہاں تک فیسوں میں اضافے کا معاملہ ہے تو دراصل کئی تبدیلیاں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے فیسیں بڑھ گئی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کرونا وائرس کی وبا ہے، اور جس کے لیے PCR ٹیسٹ ہے، اور ان کو ہاؤس آئسولیشن یا ہوٹل کرنٹائن ہے، اور اس کے علاوہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، تو اس لیے ان کی جو درآمد ہے اس میں کافی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ حدود شمالیہ میں چند دنوں بعد برف باری کا آغاز ہوگا۔ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں شمالی حدود کے علاقے میں برف باری کا آغاز ہو جائے گا۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے موسمیات کے قومی مرکز ترجمان حسین القحطانی نے مزید کہا کہ سال 2008 سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں برف باری کا آغاز ہوا، جس کے بعد سے وہاں ہر سال موسم سرما میں برف پڑتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے شمالی علاقے میں برف باری کے آغاز سے درجہ حرارت میں کمی اور سردی میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔